نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ رواہ الترمذی۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے تو ہم بے صبری نہ کریں بلکہ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اپنے رخساروں کو مارے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی طرح آوازیں نکالے، پکارے۔ اس حدیث پاک میں جو وعید مصیبت کے وقت منہ کو مارنے، گریبان پھاڑنے کے متعلق آئی ہے، یہی وعید اس آدمی کے لیے بھی ہے جو کہ مصیبت پریشانی میں اپنے ٹوپی، اپنی پگڑی اتار پھینکے، اپنے سر، اپنے داڑھی کے بالوں کو نوچنے لگ۔ دونوں کا حکم ایک۔ خوشی کے وقت شکر کرنے اور غمی پریشانی کے وقت صبر کرنے کا حکم۔ اس دنیا میں تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خوشی اور غمی۔ کبھی خوشی کا موقع پیش آتا ہے، کبھی پریشانی پیش آ جاتی ہے۔ البتہ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں خوشی خوشی ہے، غمی کا کوئی سوال نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پریشانی پر غمی ہے، وہاں خوشی کا کوئی سوال نہیں۔ دنیا میں تو دونوں چیزیں ہیں، غمی بھی پیش آئے گی، خوشی بھی پیش آئے گی۔ حکم یہ ہے کہ غمی اگر آ جائے، پریشانی مصیبت آ جائے تو انسان جو ہے صبر کرے اور خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ہمیں چاہیے کہ پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے غم کو ہلکا کریں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پیارے پیغمبر، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے، خصوصاً ہماری خواتین جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ گریبان چاک کرنے لگ جاتی ہیں، اپنے رخساروں کو مارنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سب شریعت کے بالکل خلاف اور صبر کرنے کا حکم ہے۔ انبیاء کرام دیکھیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ سرزد ہو سکتے ہی نہیں، اس کے باوجود ان پر بھی کیسی پریشانیاں، مصیبتیں آئیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابو الانبیاء، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، کیسی پریشانیاں آئیں لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو نوازا اور آخرت میں جو مرتبے اور مقام ملیں گے وہ تو ظاہر ہے۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اگر مانگے نہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی خود نہ مانگے، لیکن اگر آ گئی ہے تو اس پر بے صبری نہ کریں بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں اور امید رکھیں کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ حدیث میں تو اتنا بھی آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کانٹا چبھ جائے اور وہ صبر کرے، کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیتے۔ کانٹا معمولی، اس پر یہ بھی ضائع نہیں ہے، تو بڑی بڑی مصیبتیں جو ہیں وہ
ان پر کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔